رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، پروگرام الہادی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات تفصیل اور توضیح و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اب جن نبی علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام ہیں، اور ریگولر دیکھنے والے یقیناً اس واقعے کو پیچھے سے چونکہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ یوسف ہے اور آپ نے اس کو سنا ہوا ہے، یعنی پچھلا واقعہ یہاں تک ہو چکا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں۔ پہلی سے 6 بیٹے تھے، دوسری سے 4 بیٹے تھے، اور تیسری سے 2 بیٹے تھے، اور جو تیسری آپ کی زوجہ تھیں وہ جلدی انتقال کر گئی تھیں، یعنی بچے بھی چھوٹے تھے، اور جو 2 بچے تیسری والی سے ہوئے تھے وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ تو یہ دونوں سگے تھے، باقی 10 بھائی ستیلے تھے۔ ان کے چھوٹے ہونے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے، تو بڑے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ والد کی توجہ اس کے بجائے ہماری طرف ہو جائے۔ اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضد کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل کی طرف لے گئے، اور منصوبہ بندی پہلے ہی طے شدہ تھی کہ آپ کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا، اور واپسی میں آپ کی قمیص کو کسی جانور کے خون سے رنگ کر ہم والد صاحب کو دکھا دیں گے کہ جی ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جس کا اوپر سے منہ چھوٹا تھا اور نیچے سے وہ اس طرح یوں چوڑا تھا کافی۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال کے انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اور اس کے خون میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اچھی طریقے سے بھگویا، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ یہ انہیں تو جی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نور نبوت سے پہلے ہی جان چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا سازش کی ہے، اور اس پر آپ نے واضح طور پہ فرمایا بھی کہ بڑا ذہین اور عقلمند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور قمیص کو بالکل اس نے صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ یعنی بھائیوں سے یہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے اس قمیص کو پھاڑا نہیں اور ایسی صحیح سلامت قمیص لا کر دے دی۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ اس کے بعد یہ بھائی جو تھے چونکہ جنگل جاتے تھے تو یہ وقتاً فوقتاً کنویں کے پاس جاتے تھے اور جا کے آواز دیتے تھے، تو اندر سے یوسف علیہ السلام بھی جواب دیتے، تو ان کو یقین تھا کہ وہ بھی اندر زندہ سلامت موجود ہیں۔ 3 دن تک اسی طرح یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ چوتھے روز یہ واقعہ ہوا کہ مصر کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور اس قافلے میں ایک شخص تھا جس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا، تو اس نے سمجھا یہ پانی ہے اندر، پانی بھی تھا تھوڑا بہت، لیکن جب ڈول اندر گیا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا۔ وہ سمجھا ڈول بھر گیا اس لیے بھاری ہو رہا ہے، تو اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ تو وہ بڑا خوش ہو گیا ایک دم کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بہت ہی زبردست قسم کا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت 13 سال، یا بعض نے لکھا ہے کہ 17 سال عمر تھی، اور انتہائی حسین و جمیل تھے۔ تو اسے تو سمجھ لیں کہ خزانہ سا حاصل ہو گیا، تو وہ لے کر اس کو اپنے قافلے میں چلا گیا۔ پیچھے سے بھائی آئے اور انہوں نے آ کے جیسے روزانہ آتے تھے آواز دی، تو اس میں نام یوسف علیہ السلام نے جواب نہ دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ کسی نہ کسی نے یوسف علیہ السلام کو اندر سے نکالا ہے۔ اب انہوں نے تلاش شروع کی تو پتہ چلا قریب ایک قافلہ ہے، تو انہوں نے وہاں پر جا کر اس مالک سے کہا کہ جی یہ تو ہمارا، دیکھا تو جا کے یوسف علیہ السلام مل گئے، تو بھائیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تو آپ کو اگر خریدنا ہے تو ہم سے خریدیں، اور اس کو ایسی جگہ لے جائیں کہ یہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے خوف کی بنا پر، اور حقیقت یہ ہے کہ تقدیر الہی کار فرما تھی، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ بالکل خاموش رہیں تاکہ آپ کو لے جایا جائے اور پھر مصر کے بازار میں آپ کو بیچا جائے، اور پھر آپ وہاں سے ایک اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ایک اور ہی آپ کے عروج کا سلسلہ شروع ہونا تھا، وہاں تک آپ پہنچ جائیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اور ان کے بھائیوں نے ایک روایت کے مطابق 20 دراہم میں آپ کو بیچ دیا، اور وہ لے کر ان کو مصر کے بازار میں چلا گیا۔ وہاں پر پھر آگے کیا معاملہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہاں تک ذرا دیکھ لیجئے۔ تو یہ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر بتایا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو آپ نے
یعقوب علیہ السلام نے ان سے کراس کویسچننگ کی اور گویا کہ ایک طریقے سے آپ نے ثابت فرمایا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، لیکن آپ نے آخر میں فرمایا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے، وہ یہ کہ جھوٹ تم بول رہے ہو میرے پاس آ کر، فصبر جمیل، تو صبر اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں ان تمام باتوں پر جو تم کہہ رہے ہو۔ گویا کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ میں صبر کروں گا، تحمل کروں گا، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، اور اس کی قدرت عظیمہ پر میری نظر ہے کہ وہ کس طریقے سے میرے بیٹے کو مجھ سے ملواتا ہے۔ اب وہ سارا جو بیچ کا میں نے معاملہ ذکر کیا کہ بھائی جا کر دیکھتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ آگے آتا ہے کہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور ایک قافلہ اس کنویں کے پاس آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، یعنی مالک بن خزاعی جو تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈالا، قالا، اس نے کہا، یعنی جب ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے اتنے حسین و جمیل، تو اس نے پھر یہ کہا یا بشرا ھذا غلام، آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یا بشرا کہتے ہیں جیسے خوشی کے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، اس طرح اس نے کہا کہ واہ واہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے آپ کو چھپا لیا ایک پونجی بنا کر، سامان بنانے کے اعتبار سے، بضاعہ کہتے ہیں سامان کو، یعنی آپ کو ایک قیمتی مال سمجھ کے اس نے چھپا لیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اب انشاءاللہ مصر لے کے جاؤں گا تو بڑا اچھا اس کا مجھے مال مل جائے گا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ بھائی کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، یہ لوگ قافلے والے کیا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی علم میں ہے۔ اب وہی ہوا کہ بھائی وہاں پہنچے، کنویں پہ آواز دی، نہیں ملے، تو یہ قافلے پہ پہنچ گئے، وہاں پہ مالک سے ملے، وہاں پہ یوسف علیہ السلام نظر آ گئے، تو انہوں نے پھر سودا طے کیا اور 20 دراہم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ کر یہ کنڈیشن رکھی کہ تم اس کو یہاں پہ نہیں رکھو گے بلکہ فوراً لے جاؤ گے، اور اتنی دور کہ دوبارہ کبھی یہاں پر نہ آ سکے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چند روپوں کے بدلے میں، چند دراہم کے بدلے میں، وہ بھی کھوٹے داموں، بالکل یعنی سستے اور خسیس داموں یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں زاہدین میں سے تھے۔ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے بے رغبت ہو جاتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں ان کو زاہد دنیا کہا جاتا ہے۔ تو زاہد دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو کر بالکل اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ زاہد ہو گیا ہے، یہ زاہد دنیا ہے، زاہد زمانہ ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بیان فرمایا کہ وہ بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام میں بالکل بے رغبت تھے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کا کیا انجام ہوگا، سستے داموں، تھوڑے سے داموں جس کی تعداد 20 دراہم لکھی ہے، دے کر بیچ کر، اور وہ یہ غائب ہو گئے۔ اب یہ مالک ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کر آیا اور بازار میں پہنچ گیا۔ اس وقت یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان تھا، اور اس نے اپنی جو سلطنت کا سارا معاملہ تھا اپنے ایک وزیر کے سپرد کیا ہوا تھا جس کا نام قطفیر تھا، اسے قطفیر مصری کہتے تھے، اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، اور اس کو ایک دوسرا اس کا لقب تھا عزیز مصر۔ تو یہ عزیز مصر جو تھا یہ حقیقتاً بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور اسی شخص کی زوجہ زلیخا تھیں جو پہلے مطلب ان کا ذہن کچھ اور تھا، بعد میں وہ باقاعدہ ایمان لائیں اور مومنہ ہوئیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دیگر معاملات ہوئے وہ سب ہوا۔ تو یہ عزیز مصر بھی بازار میں تھا، اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے، تو اس نے جا کر دیکھا بڑے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، تو لوگ اپنی قیمتیں بڑھا رہے تھے، نیلامی ہوتی تھی اس زمانے میں غلاموں کی، تو یوسف علیہ السلام کھڑے تھے اور لوگ حساب کتاب جاری تھا، بولی لگا رہے تھے۔ تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی، اور اس کے علاوہ ریشم،
آپ کے وزن کے برابر جو دے گا اس کو یوسف علیہ السلام دے دیے جائیں گے۔ تو عزیز مصر چونکہ وزیر اعظم تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے منہ بھولی قیمت اس شخص کو دی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا، محل میں لے گیا، زلیخا کو دکھایا اور کہا کہ یہ لڑکا میں خرید کے لایا ہوں اور ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور آگے مجھے اس کے چہرے سے بڑی دانائی اور ذہانت کا احساس ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، آگے چل کے ہمارے لیے نافع ہوگا۔ جس سے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارکہ 13 سال، بعض نے لکھا ہے کہ 17 سال تھی۔ پھر آپ عالم شباب میں داخل ہوئے، جوانی کے اندر داخل ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر 20 سال جب ہو گئی تو وہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو مشہور واقعہ ہے وہ ہوا جو آگے لکھا ہی ہے، اور بعض نے کہا کہ 30 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تب ایسا معاملہ ہوا۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ 18 سے 30 سال کے درمیان عمر تھی جب یہ معاملہ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچے کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس وقت شکل کچھ اور ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک بلوغت سے پہلے عمر کا ایسا حصہ آتا ہے جس میں یہ مردوں کی گلے کی ہڈی نکلتی ہے، اس میں آواز بھی پھٹ جاتی ہے، عجیب سی بازوں کی بے ڈھنگی سی آواز بھی ہو جاتی ہے، اور مسیں بھیگنا شروع ہوتی ہیں، مونچھیں نکلتی ہیں، ہلکے ہلکے رواں نکلتا ہے چہرے پر، تو پہلے والی حیت بدلتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایک صورت آتی ہے، یعنی ایک نئی صورت بنتی ہے سمجھ لیں، یا خد و خال میں جو تبدیلی آتی ہے، پھر وہ پختہ تبدیلی ہوتی ہے اور وہ بہت عرصے تک چلتی رہتی ہے، پھر ادھیڑ عمر میں جا کے اس میں واضح تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام جب آئے تو بہت ہی حسین و جمیل تھے، تھوڑی اور عمر بڑھی تو پھر حسن و جمال بھی آپ کا بڑھتا چلا گیا اور آپ نے عالم جوانی میں قدم رکھا۔ اب جس طریقے سے مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، حسین و جمیل عورت ہو تو اس کا دل مائل ہو ہی جاتا ہے، اسی طرح عورتوں کے بھی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ رکھا ہے، مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورتیں مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ تو زلیخا کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے بعد آپ پر پڑی تو پھر اس کا دل بھی آپ کی طرف مائل ہوا، اور شیطان نے اس کو بہکایا کہ وہ آپ کے ساتھ مطلب آپ کو برائی کی دعوت دے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اب یہاں سے قرآن میں واقعہ ذکر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ شخص مالک مصر کے بازار میں لایا اور پھر اس نے بولی لگائی اور عزیز مصر نے آپ کو خریدا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد بیان فرماتا ہے کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی زوجہ سے کہا۔ اب بیچ کا پورا واقعہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ لائے نیلامی ہوئی، اتنا اتنا وزن کا سونا کی ڈیمانڈ ہوئی، اس نے خرید لیا، اب محل میں لے آیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا اپنی بیوی سے، اکرمی، تم اس کو عزت سے رکھو، مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید ان سے ہمیں کوئی نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یعنی میں بزرگی کے آثار اس کے چہرے پہ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے ہمارے لیے اس لحاظ سے نفع بخش رہے کہ یہ بچہ ذہین لگتا ہے، فطین لگتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ذہانت ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی آنکھوں سے ٹپک رہی ہوتی ہے، پیشانی سے ٹپکتی ہے، چہرے سے نظر آتی ہے کہ ہاں یہ ذہین و فطین آدمی ہے، اور جو بدو اور بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات چہرے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی بیوقوف سا ہے۔ بعض اوقات دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں ذہین نظر آنے والا بیوقوف ہوتا ہے اور بدو نظر آنے والا بڑا چالاک سا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ظاہری آثار یوسف علیہ السلام کے چہرے پر عیاں تھے، عزیز مصر نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ بہت ہی ذہین و فطین ہوں گے اور آگے چل کے ہمارے لیے حکومتی معاملات میں معاون ثابت ہوں گے، اس لیے اس نے کہا کہ اقریمی مثواہ، ان کو بڑی عزت کے ساتھ ان کا ٹھکانہ بناؤ، ان کو عزت کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ ہم ان سے نفع حاصل کریں، یہ ہمیں کو نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، جیسے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایک ٹھکانہ دے دیا، زمین میں ان کو قدرت اور ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی، میں آپ کو پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ کبھی بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے بڑے سیاروں کو روکے ہوئے تھامے ہوئے ہے، نظام چلا رہا ہے پوری کائنات کا، ہواؤں کا، سمندروں کا، تقسیم رزق کا نظام ہی آپ دیکھ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
میں تو اکثر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اگر پورے ہم اپنے کراچی کا حساب ہی کر لیں کہ ایک شخص کو پورے کراچی کی مخلوق جتنی بھی رہتی ہے اس کا رزق دے دیا جائے کہ لو جی یہ کتوں کی غذا ہے، یہ بلیوں کی غذا ہے، یہ مکھیوں کی ہے، مچھروں کی ہے، چونٹیوں کی ہے، انسانوں کی ہے، جنوں کی ہے، اور یہ شیروں کی ہے، یہ بکریوں کی ہے، یہ بھینسوں کی ہے، اور کہا جائے کہ اب اس کو پورے کراچی میں تقسیم کر دو، ایک شہر میں تقسیم کر دو، تو ہماری عقل حیران رہ جائے گی کیسے تقسیم کریں، کہاں سے شروع کریں، اور ہم شروع کریں گے تو ایک لمحے میں ایک دن میں کتنے لوگوں کو دے دیں گے؟ کچھ لوگ ہوں گے اور باقی تمام مخلوق بھوکی رہ جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری کائنات میں تقسیم نظام رزق نظام تقسیم رزق اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہر ایک کو روزانہ وقت کے اوپر غذا ملتی ہے، اور لاکھوں ٹنوں وزنی غذا ہوتی ہے، ہمارا رب تقسیم فرما رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے سے پھر معلوم ہو جاتا ہے ایک مایوس شخص، ایک بے چارگی محسوس کرنے والا، ایک بے بسی میں مبتلا شخص جس کو اپنے معاملات میں نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ایک دم سکون پا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جب میرا رب کریم ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے پر اور ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنے پر بالکل قادر ہے، اور وہ ان چیزوں سے کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کی توجہ کبھی نہیں ہٹتی ہے، تو پھر میرے معاملے سے اللہ کی توجہ کیسے ہٹ سکتی ہے؟ اور میرا معاملہ کوئی ان تمام معاملات سے بڑھ کر تو نہیں ہے، ان کے سب کے سامنے تو اس کی حیثیت بالکل ایک معمولی مچھر کے پر کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو جب میرا رب وہ تمام معاملات کر سکتا ہے تو یہ کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو ضرور میرے رب کی کوئی حکمت ہے، تو پھر دل سکون میں آ جاتا ہے، زبان پہ کلمہ شکوہ و شکایت نہیں نکلتے ہیں، انسان مایوس ہو کے خودکشی کے بارے میں سوچنے نہیں لگ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ اور ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور انسان پھر اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ غور کریں، چھوٹے سے ہیں، کمزور ہیں، بھائی طاقتور ہیں، جوان ہیں، اور انہوں نے آپ کے کندھے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ آپ بالکل ہلاک ہی ہو جائیں گے، لیکن نہیں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائے حتیٰ کہ آپ وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے ذرا اچھی طریقے سے ہمیں بار بار اس واقعے پہ غور و تفکر کر کے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھنے والے بھائی بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں آپ کے ساتھ بھی آئی ہوں گی، جو آئیں اور آ کر گزر گئیں اور آپ نے کسی بھی طریقے سے ان کو عبور کر لیا، ان پہ ذرا توجہ کر لیں کہ بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک کتنی پریشانیاں آئی تھیں، کتنے کرائسس، کتنے ٹینشن آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان سے راہ نجات عطا فرما ہی دی نا۔ چاہیے الگ بات ہے کہ ہم توجہ اللہ کی طرف نہ کریں، اس کو ذاتی کمال قرار دیں کہ جی میں نے بڑی ذہانت سے فیصلہ کر کے بچ گیا تھا، یہ ہو گیا تو ہو گیا تھا، لیکن حقیقتاً وہ ہمارے رب کا کمال ہے، آپ کا کمال نہیں، میرا کمال نہیں ہے۔ ہم اگر کسی مشکل سے باہر نکلتے ہیں تو صرف اپنے رب کے کرم سے نکلتے ہیں، اپنے رب کی عطا سے نکلتے ہیں، اور ہمیں یہی سوچ بنانی چاہیے کہ جس رب نے سابقہ زندگی میں بڑے بڑے مسائل سے مجھے باہر نکال دیا اور دوسروں کو نکال رہا ہے، وہ مزید سے نکال سکتا ہے، تو پھر وہی اطمینان پریشانی کی جگہ آ جاتا ہے، اور قلبی جو ایک بے قراری تھی وہ سکون پذیر ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان شکوہ شکایت سے محفوظ رہ کے شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا